السلام علیکم۔ امیگریشن کے حوالے سے خبریں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب وقت آیا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طرح سے آپ نے، کچھ لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہوگا لیکن جن کو نہیں پتہ، کس طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں، کون کون سے کام جو ہے نا وہ آپ نے ٹائم سے پہلے کر لینے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو اس ویڈیو میں پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مطلب کریکٹر سرٹیفکیٹ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، سارا پروسیجر یہاں سے لے کر پاکستان تک کون سا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو پروسیجر ہے امیگریشن میں آپ نے جو اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشنس ہیں، ایک تو ایکسترانخیریا میں جا کے اور دوسرا آن لائن۔ ایکسترانخیریا میں جا کے کرنے والا تو امپاسبل ہی سمجھیں، کیونکہ اتنے زیادہ رش میں آپ کو یہ نہ ہی سیٹا ملنا ہے اور نہ ہی یہ پاسبل ہونا ہے، تو آن لائن ہی کروانا ہے۔ تو میں اپنی ریکمنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، مطلب ایسے خستورس کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا، جو کہہ سکتے ہیں آپ میرے کانفیڈنس رکھے ہیں، اگر میرا کوئی کام ہو تو میں ان میں سے کسی ایک کو چوز کروں گا، تو میں آپ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں۔ تو سب سے پہلے میں اس ویڈیو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کونسلیٹ آف بارسلونا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت اپنے ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں ان کو اس طرح کے اقدام کی ضرورت تھی۔ کونسلیٹ آف بارسلونا نے ابھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، امیگریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتہ اور اتوار بھی کونسلیٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نارمل دنوں میں بھی اپنی ٹائمنگ بڑھا دی ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہم ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں۔ بے شک ہر بندے کا اپنا کام جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی دن ایک ہی دن میں سب کا ہونا یہ بھی لازمی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس کم سے کم 3 ماہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بجائے یہ نہیں میں کہتا کہ ہم مطلب آرام سے سو جائیں اور اگلے مہینے جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیں، لیکن کچھ دن جو ہے نا وہ تاکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ایک ہی دن میں جو ہے جس طرح سے آج ہوا ہے وہ نہ ہو۔ تو کونسلیٹ بارسلونا کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ جو چیز ہے وہ کہ آپ نے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آغاز ہم نے یہاں سے کرنا ہے۔ اسپین سے آپ نے جو ایک پودیر ہے وہ بنوا کے بیچنی ہے۔ ہم جو یہاں لگرونیو سائڈ پہ رہتے ہیں، ہم تو مجبوری ہے ہماری کہ ہم نوتاریو سے ہی جو ہے نا وہ بنواتے ہیں، نوتاریو کی پودیر جو ہے نا وہ وہاں جا کے اس کے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ بنواتے ہیں۔ لیکن جو لوگ میڈرڈ کے نزدیک ہیں یا جو لوگ بارسلونا کے نزدیک ہیں، وہ کونسلیٹ سے ایک اتھارٹی لیٹر جو ہے نا وہ بنواتے ہیں، جس کے ساتھ پاکستان سے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے۔ تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، تو آپ میری پروفائل پہ جائیں گے تو اوپر ایک لنک آپ کو نظر آئے گا، وہ لنک ہوگا اس پیپر کا جو آپ نے پور کر کے لے کے جانا ہے، فل کر کے لے کے جانا ہے۔ ساتھ میں ایک فوٹو، وائٹ بیک گراؤنڈ کی فوٹو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے کونسلیٹ جب آپ نے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ نے میڈرڈ ایمبیسی میں جانا ہے تو سیکنڈ پیج پہ وہ ہوگا، مطلب دونوں میں سے آپ نے ایک جو ہے نا وہ کرنا ہے، فل اپ کرنا ہے۔ کونسلیٹ کے لیے اوپر والا ہوگا، اور اسپین ایمبیسی میڈرڈ میں پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کے لیے سیکنڈ نمبر پیج پہ ہوگا۔ دونوں میں سے ایک کرنا ہے، لیکن وہ ایک ہی PDF پہ آپ کو دونوں مل جائیں گے۔ میری پروفائل پہ آپ جو لنک آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کریں گے، وہ نکل آئے گا، وہ لے کے جانا ہے، اور فوٹو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ کا بن جائے گا تو آپ نے اس کو پاکستان بھیجنا ہے۔ جب آپ اس کو پاکستان بھیجیں گے، اس کے ساتھ جس بندے کو بھی آپ نے اتھارٹی دی ہوگی، وہ آپ کا جو متعلقہ تھانہ ہے سب سے پہلے وہاں جائے گا، وہاں جا کے ان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے گا، اور وہ ہوگا ڈسٹرکٹ لیول کا۔ تو اب اس کو نہ ہی اپوسٹل لگوانی ہے، اور نہ ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کو ہم نے بھیجنا ہے مثال کے طور پہ میں جو کھاریا کے نزدیک ہوں تو لیپرڈ کا آفس ہے، لیپرڈ والوں کو دینا ہے، یہ کوریئر کمپنی ہے، تو وہ ان کو ویسے ہی کیونکہ وہ کام یہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اسلام آباد نیشنل بیورو پہ بھیجنا ہے۔ نیشنل بیورو سے جب یہ بن کے آ جائے گا، پھر یہ ہمارا کمپلیٹ جو ہے نا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا۔ پہلے جو آپ کا تھانہ آپ کو دے گا، بے شک اس کے اوپر فوٹو بھی لگی ہوگی، کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لکھا ہوگا، وہ مکمل نہیں ہے۔ جب نیشنل بیورو سے واپس آ گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس کے اوپر ہم نے اپوسٹل لگوانی ہے، اور اپوسٹل لگوانے کے لیے بھی آپ لیپرڈ والوں سے لگوا سکتے ہیں۔ یہ مکمل پروسیجر اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، آرام سے ہم جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اپوسٹل لگ کے آ جائے گا تو سمجھ لیں پاکستان کا کام مکمل ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے یہاں منگوا لینا ہے۔ جب آپ یہاں اس کو منگوائیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن کروانی ہے، ٹرانسلیشن کروا کے دونوں چیزوں کا PDF کروا کے آپ رکھ لیں۔
آپ کا یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مکمل ہو گیا. ساتھ میں آپ نے اپنی امپادنومنتو بھی جو ہے نا وہ نکلوا لینی ہے, ہسٹوری کو نکلوا لینی ہے, یا جتنے بھی آپ کے ثبوت ہیں سب کو آپ نے پی ڈی ایف کر لینا ہے. ٹھیک ہے, سب کا پی ڈی ایف کر کے اس کے بعد, کیونکہ اس میں اور تو کوئی خاص اس میں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, مکمل پاسپورٹ بھی پی ڈی ایف کر لیں, یہ تینوں چیزیں پی ڈی ایف کر لیں, تو پھر کسی خستور کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ رابطہ کریں. ابھی میں آپ کو ایک کانٹیکٹ لسٹ بتاتا ہوں, تو اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو ٹھیک لگے یا اپنے قریبی جو بھی آپ کا کانفیڈنس کا اس کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہاں پہ ایک چیز میں مینشن کرتا جاؤں, کچھ لوگوں کے پاس یہاں پہ ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ پرانا موجود ہے. بار بار وہ یہ کویشچن کر رہے ہیں کیا انہیں وہ پرانے والا ان کا ویلڈ ہے یا نیا بنوانا ہوگا. تو میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس, تو ہم رسک نہ لیں. ٹھیک ہے, ایک تو جو میں نے سٹیپ بتائے اس پورے سٹیپس کے ساتھ بنوانا ہے, اور دوسرا میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ رسک نہ لیں, ٹائم بھی ہے, نیا بنوا لیں, اور فریش جو کریکٹر سرٹیفکیٹ, یہ نہ ہو کہ سارا پروسیجر کر کے اینڈ پہ ہمارا اس طرح کا کوئی فالتہ آ جائے. یہ میری ریکمنڈیشن ہے. ویسے کچھ دوست ہیں وہ مطلب کہتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ایسا ہوا بھی ہوگا کہ جو پرانے والا ہے وہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میری ریکمنڈیشن ہے. ایک اور سوال جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یو کے کا ویزا لگا ہوا ہے یا ہم یو کے سے یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو یاد رکھیں, اگر یو کے آپ گئے ہیں یا یو کے ویزا لگا ہوا ہے, وہاں سے آپ مطلب اسپین آئے ہیں, تو اس کے دو ہی حل ہیں. ایک یہ کہ یو کے سے آپ نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوانا ہے, اگر وہ منگوا سکتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر وہ نہیں منگوا سکتے تو پھر آپ کو بہتر یہی ہوگا کہ آپ نئے پاسپورٹ کے ساتھ جمع کروائیں. یہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی امپادنومنتو تو پرانے پاسپورٹ پہ ہے اور اب نیا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا, کیونکہ نئے پاسپورٹ پہ بھی پرانے کا نمبر جو ہے نا وہ مینشن ہوتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ بھی جو پاسپورٹ کا نمبر ہوتا ہے, اگر وہ پرانے پہ آپ کا بنا ہوا ہے تو بھی مسئلے والی بات نہیں ہے, کیونکہ نیا جو بنے گا اس کے اوپر پرانے کا نمبر موجود ہوتا ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ جب آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو جائے, بے شک آج آپ کی مکمل ہے, بے شک ایک ہفتے بعد آپ کی مکمل ہوگی, تو بہت ضروری ہے کہ ٹائم پہ, مطلب جتنا جلدی آپ نے کانفیڈنس کا جو بھی آپ کا بندہ اس کے ساتھ رابطہ کر کے ساری ڈاکومنٹیشن اسے بھیج دیں, تاکہ اسے آرام سے ٹائم ملے کہ وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کو چیک کرے اور چیک کر کے فائل ریڈی کر کے رکھ لے جب مطلب یہ پروسیجر شروع ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, تو آرام سے وہ اپنی سہولت کے حساب سے آپ لوگوں کا کیس جو ہے نا وہ جمع کروا دیں. تو اب میں آپ کو, یہ میرے پاس تقریباً 6 لوگ ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو کوئی بھی ہو آپ کا کانفیڈنس ہے تو بہتر ہے, جو آپ کے دل کو اچھا لگے آپ اسی کے ساتھ رابطہ کریں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسیسوریا باری ہاسپٹالیت, یہ ہمارے دوست ہیں فراز, ان کی یہ اسیسوریا ہے. تو اس کا نمبر نوٹ کر لیں, واٹس ایپ پہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, 6321494440. دوبارہ سے رپیٹ کر دیتا ہوں, 6321494440. دوسرے نمبر پہ ہیں بارسلونا میں کامینو لیگال. یہ نوید احمد بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ہے, آپ نے وہاں جا کے ان کو ملنا ہے. تو اگر آپ کامینو لیگال جانا چاہتے ہیں, نوید بھائی کا آفس جانا چاہتے ہیں, تو اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں, کارریر 9 دے دولچے, DULCE 9 دے دولچے 3 نمبر, سیوتات بیلا VELLA. تو بارسلونا میں نوید بھائی سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے آفس ہی جانا ہے, انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اور سہولت نہیں دی. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے عمیر بھائی کا, اوپن ٹیکس اینڈ لیگل, یہ بادالونا میں ہے. تو ان کا واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو اوپن ٹیکس ہے ان کا نمبر ہے 640327427. رپیٹ کر دیتا ہوں, 640327427. یہ ہے اوپن ٹیکس اینڈ لیگل. اس کے بعد احمد سردار بھائی کی جو ساحل خستوریا ساحل, یہ بارسلونا میں ہے. تو ان کا نمبر ہے 604933942. رپیٹ کر دیتا ہوں, 604933942. اس کے بعد بارسلونا میں ہی ہمارے وکیل بھائی ہیں حسنات صاحب. تو حسنات صاحب کا نمبر ہے 931722843. تو حسنات بھائی کا آپ نے نوٹ کر لیا ہے, 931722843. اور اب جو لوگرونیو میں ہیں ہمارے بھائی علی حمزہ, ان کا نمبر ہے 631591923. لوگرونیو میں علی حمزہ 631591923. ان سے بھی آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں.
اور اینڈ پہ صرف یہی آپ لوگوں کو کہوں گا، جیسے اسپینش میں کہاوت ہے سین پریسا پیرو سین پاؤسا، بہت زیادہ جلدی بھی نہ کریں، مطلب ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن پاؤسا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ اینڈ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ سب کو بھی کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔